السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ عدلیہ میں اصلاحات اور شفافیت کے نام پر منظور کی جانے والی 26ویں آئینی ترمیم اب بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ عدلیہ میں تقسیم اور دراڑ کا سبب بن رہی ہے۔ کیسز عام بینچز نے سننے ہیں یا آئینی بینچ کے سامنے جائیں گے؟ اس سے متعلق کنفیوژن اور بینچز کی تشکیل اور پھر بینچ میں اچانک ہونے والی تبدیلیوں نے ججز کو خط و کتابت اور سخت ریمارکس دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیسز کو عام بینچ اور آئینی بینچ کے سامنے مقرر کرنے سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی طرف سے سوال اٹھائے جانے کے بعد جس طریقے سے اس بینچ میں تبدیلیاں کی گئیں اس نے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر ایک تنازع کی سی صورتحال پیدا کی ہے۔ آج بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور نے سخت ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پر محسوس ہو کہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو پھر عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی۔ جسٹس منصور نے سوال اٹھایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو مقدمہ واپس لینے کا اختیار کہاں سے آیا، جس پر رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے جواباً موقف اپنایا گیا کہ کمیٹی کیسز مقرر کر سکتی ہے تو واپس بھی لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور نے اس موقع پہ کہا کہ یہ تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ کمیٹی یہ واپس لے سکتی ہے یا نہیں۔ جسٹس عقیل عباسی نے اس موقع پہ اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بھی علم نہیں کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا، کیا ہم کوئی تیکھا سوال پوچھیں تو شاید یہ بینچ بھی ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد عدالت نے سینئر وکیل منیر اے ملک اور حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کیا، جبکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی معاونت طلب کی ہے۔ اس اہم سماعت کے بعد توہین عدالت کیس کا سامنا کرنے والے ایڈیشنل رجسٹرار جو نظر عباس ہیں ان کو OST کر دیا گیا اور تاحکم ثانی رجسٹرار آفس کو رپورٹ کرنے کی ان کو ہدایت کی گئی ہے۔ اس بارے میں ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ ایک بڑا اہم یہ موضوع بن چکا ہے، بڑا اہم خط بھی اس بارے میں لکھا گیا ہے۔ تو کیا حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کر پائی، یا پھر اصلاحات کے نام پر عدالت عظمیٰ اور جو عدلیہ کا نظام ہے اس کو مزید کمزور کر دیا گیا ہے؟ پروگرام میں ہم PTI سے حکومت کے مذاکرات پر بھی بات کریں گے اور نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری اور پاک امریکہ تعلقات کے اوپر بھی خصوصی گفتگو ہوگی، پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہوگی۔ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب بیرسٹر عمیر نیائی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ ہمیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، حکومتی ترجمان برائے قانونی امور۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ آج آپ دونوں سے مطابقت رکھتا ہوا ٹاپک ہے ہمارے پاس، عدلیہ کے بہت سارے ریمارکس ہیں۔ ملک صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں سبھی لوگ کہ آپ لوگوں نے کس کشمکش میں مبتلا کر دیا اعلیٰ عدلیہ کو؟ آپ نے سنا آج اچانک بینچ تبدیل ہونے کے حوالے سے باتیں ہوئیں۔ جو جج صاحب سندھ ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ سن چکے تھے وہ ان کے سامنے رکھا، ان کو اسی بینچ میں شامل کیا گیا، چلتا ہوا کیس کہا گیا کہ واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں نے ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا کر دی ہے ان اصلاحات کے نام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اور اس کی کمیٹی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اگر جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کے تمام تر معاملات کے حوالے سے یا کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے معاملات کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک کیس تھا کسٹمز کی جو ایک سیکشن کی وائریز ہے اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے، تو اب اگر غلطی سے وہ فکس ہو گیا اور وہ کمیٹی نے اس کی درستگی کر دی تو اس میں میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسی غلطی کیسے ہو گئی، اور کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں اس قسم کی غلطی؟ روٹین میں غلطی ہو جاتی ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس نو بار اینڈ اٹ شوڈنٹ کم ایز اے سرپرائز، بیکاز ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ انیشل فیزز میں ہی ہے، کیونکہ اکتوبر میں جب ہوئی اور اس کے بعد کیسز ٹیک اپ ہونا شروع ہوئے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہی جج صاحبان نے اس ٹائم بھی سوال کیا تھا کہ کیا ہم آئینی کیسز بالکل نہیں سن سکتے یا سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے۔ اب تو جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز تھیں وہ بھی فکس ہو چکی ہیں، 27 تاریخ کو ان کی سنوائی ہوگی، اور جو بھی چیلنج کی گئی تھیں پروویژنز 26ویں آئینی ترمیم ایز اے ہول اینڈ اس کی سرٹن پروویژنز جو چیلنج ہوئی ہیں وہ سامنے آئیں گی، وہ ٹیک اپ ہوگا۔ لیکن یہ اختیار اگر غلطی سے کوئی کیس فکس ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا شوڈ بلو اٹ آؤٹ آف پروپورشن اور وہ کہیں کہ جی یہ شاید کوئی اس میں ill will تھی یا میلیفائڈ تھی۔ قطن کوئی میلیفائڈ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ یہ ایک غلطی کا شاخسانہ ہی ہے نیائی صاحب، یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہی دیگر خدشات کے ساتھ ساتھ اس آئینی ترمیم سے آپ کے یہ بھی خدشات تھے کہ کون سا کیس کس بینچ کے سامنے جائے گا؟ دیکھیں آج تو یہ پوری کی کہانی کھل کے سامنے آ گئی نا۔ اگر PTI یہ بات کہہ رہی ہوتی تو یہ اور تناظر میں لی جاتی، کیونکہ ہم نے اس ترمیم کے خلاف ووٹ دیا
تو شاید ہم اس کی مخالفت میں بول رہے ہیں. مگر دیکھیں جج صاحب نے ایک سب سے پہلا جو سوال کیا کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی کا کوئی فیصلہ ہے. جج صاحب خود اس کا حصہ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب. جب ایک جج انہیں ہی نہیں پتہ تو کتنا یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہے, یہ خود ہی سوالیہ ایک نشان اٹھ جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اوور آل جب تک 27ویں ترمیم کا یہ فیٹ نہیں ڈیسائیڈ ہوتا, اس سے پہلے تو آپ کئی نہیں چیزوں کو لے کے جا سکتے نا. 26ویں آئینی ترمیم کا فیٹ ڈیسائیڈ ابھی ہوا ہی نہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلی ڈیمانڈ کیا تھی جو اور ساری پارٹی بار کاؤنسلز نے بھی پٹیشن کی کہ اس پہ ایک لارجر بینچ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر دیں, ایک دفعہ یہ کنٹروورسی ایٹ ریسٹ آ جائے. ورنہ تو دیکھیں ہر پٹیشن میں سے کانسٹیٹیوشنل اینگل نکلے گا. 27 جنوری کو یہ مقرر ہے سماعت کے لیے, آپ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے؟ نہیں دیکھیں ہماری تو فور موسٹ ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ اسے فل کورٹ کو سننا چاہیے. دیکھیں یہ پورے آئین کا مسئلہ ہے, ایک ایسا بینچ اس کو سنے جو خود اس ترمیم کی کریشن ہے, وہ کس طرح سے سن سکتا ہے. مطلب پہلا اعتراض ہی یہی بنتا ہے. تو اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی پہلے ہی اپنی کمیٹی کے ایک لیٹر میں بھی یہی لکھا تھا کہ اسے فل کورٹ کو جو ہے نا سننا چاہیے. اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ لازمی نہیں ہے, چلے ہماری بھی نالج میں ڈیفیشنسی ہوں گی, بات ہے جب کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ پوری سپریم کورٹ بیٹھے گی تو اس پہ پونڈر اپون کر لے. دیکھیں یہ ایکسپیریمنٹ سوائے سندھ کے اور کسی ابھی تک صوبے نے بھی آپٹ نہیں کیا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ایک اتنا اچھا ماڈل تھا تو کیوں نہیں پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی, وہاں آئینی بینچز بناتے, کیونکہ یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. کانسٹیٹیوشنل لیٹیگیشن کے ایک تو والیوم اتنا زیادہ ہے کہ آپ اتنے بینچز بنا ہی نہیں سکتے. اور پھر دیکھیں ایک ٹائم باؤنڈ بینچز بنائیں گے, لیٹیگیشن کبھی بھی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی. آپ سمجھیں کہ میں نے 6 ماہ کے لیے یا 3 ماہ کے لیے بینچ بنا دیا, کیس شاید سال چلے, ہیئرنگ اس کی ملٹیپل ہیئرنگ, تو اس کے بعد کیا کریں گے کہ ایک 7 رکنی بینچ بنایا, کل کو 7 رکنی اور لوگ ہوں گے, تو مطلب یہ ایک ڈسکرپنسی رہے گی. بیسٹ حکیم صاحب, عدلیہ کی ساکھ کے حوالے سے وکلا برادری صرف سوال نہیں اٹھاتی, ملک کی اپوزیشن نہیں اٹھاتی, بلکہ جب جج صاحبان اس قسم کی بات اور ریمارکس دینے پہ بھی مجبور ہوں تو کس انداز میں ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ تو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم کتنی آزاد ہے اس وقت عدلیہ. جسٹس عقیل عباسی کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کوئی تیکھا سوال پوچھیں تو پھر بینچ ہی ختم کر دیا جائے. جسٹس منصور نے کہا کہ جہاں محسوس ہو کہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر تو بڑی ایک ہوپ لیسنس اور لاچاری ایک نظر آتی ہے ہمیں ایک طرح سے, میں معذرت کے ساتھ اگر یہ ایک غیر مناسب لفظ نہیں ہے عدلیہ کے اعتبار سے؟ نہیں, لاچاری اور ہیلپ لیسنس تو بالکل بھی نہیں ہے. تمام تر ججز جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں. اگر کوئی اپنی طرف کوئی بات کھینچ رہا ہے اور کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو شاید مطلب یہ ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے یا یہ تاثر بھی نہیں آنا چاہیے, عدلیہ آزاد ہے, عدلیہ اپنے فیصلے کر سکتی ہے. ہم نے دیکھیں اب یہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ یا یہ اسپرشن کاسٹ کر دینا کہ مثال کے طور پہ جو کامنٹس پاس کیے گئے, بسادہ احترام میں یہ کہوں گا عزت مآب ججز کو بھی ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے جو کہا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ آ جائے تو بینچ, حکومت تو نہیں بینچ تبدیل کیا نا, یہ تو عزت مآب ججز جو سپریم کورٹ کے اپنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تھرو تمام تر ان کو اختیارات حاصل ہیں تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ, اس حوالے سے یہ چینج ہوا. اب یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں نا افسر صاحبہ کہ اس میں کوئی حکومتی اہلکار یا حکومتی عہدیدار تو نہیں بیٹھا اس کمیٹی میں, وہ یہی ججز ہیں سپریم کورٹ کے ججز جن کو اپنا کام خود کرنا ہے, جن کو ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت نہیں کرنی. اور یہی بات ابھی لا منسٹر صاحب نے بھی آئی تھنک آج صبح یہ بات کی آن دا فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں. انہوں نے کہا جی ہم عدلیہ ایگزیکٹو کو یہ نہ بتائیں کہ آپ یہ کام کریں یا یہ نہ کریں, ہمیں مت بتائیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے, ہمارے کام میں مداخلت مت کریں. لیکن یہ تاثر کیسے ظاہر کریں گے کہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے یا پھر وہ آپ اپنی مرضی کا بینچ دیکھتے ہیں اس میں. سیکنڈلی جو بات انہوں نے کی 26ویں ترمیم کے لیے فل کورٹ اس معاملے کو دیکھے, اسی بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے جو اعتراض ہے, تو پھر اس کا کیا نکلے گا نتیجہ؟ اس بینچ میں یہ نہیں کہا جا سکتا. آپ یہ اگین ایک اسپرشن کاسٹ کی جا رہی ہے کہ شاید کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جتنے بھی ججز ہیں وہ شاید حکومت کی سپورٹ میں. ججز انڈیپینڈنٹ ہیں, ججز کسی حکومتی یا کسی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. یہاں پہ یہ بات کہہ دینا, اب ظاہری بات ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی, 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی, وہ اگر چیلنج ہوئی ہے تو پھر فل کورٹ کا تو کام نہیں ہے, وہ تو پھر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہی ہے. اور اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ایسے ججز بھی ہیں جو حکومت کے خلاف ہی فیصلہ دیتے ہیں. انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, نہ کہ لوکنگ ایٹ دا فیس آف who is in the government or who the government is or who the opposition is. یہ تو ان کی طرف سے اسپرشنز کاسٹ کی جا رہی ہیں, یہ ان کی طرف سے ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. ایسا ہے نہیں جس طرح کا یہ کیس پریزنٹ کر رہے ہیں. فیصلوں کے بجائے اب جج صاحبان موضوع بحث بنتے ہیں, آپ اس بات پہ رسپونڈ کریں. ساتھ ہی سلمان راجہ صاحب نے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی تقرری ہے اس سے بھی آپ لوگ بہت
پریشان دکھائی دیے. سلمان راجہ صاحب نے کہا متنازع ججز کو لایا جا رہا ہے. سو یہ ایک کنسرن, سنجیدہ کنسرن ہے پی ٹی آئی کا اس وقت. اچھا دیکھیں, ایک تو سلیکشن آف ججز ہو گیا, دوسرا یہ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے نا, جو آنریبل کورٹ سے ایک بات ایٹریبیوٹ کر کے آ رہی ہے. دیکھیں ایک کانڈکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا اوور آل کانڈکٹ کیا رہا ہے کہ جب انہیں پسند آ رہا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر تو اسی طرح چل رہا تھا. جب نظر آیا کہ نہیں یہ 3 رکنی کمیٹی اس طرح سے نہیں ہوتی چاہیے تو یہ خود ہی آرڈیننس لے کے آئے. تب کیوں ٹاپ 3 کا کرائٹیریا چھوڑ کے اور طرف گئے؟ بات ہے کہ بینچ نہیں پسند آ رہا تھا نا, تو یہ چیزیں خود آپ اپنے کانڈکٹ سے چیزیں شو کرتے ہیں کہ آپ جوڈیشل ورک میں انٹرفیئر کریں. پھر 26ویں آئینی ترمیم کو لانے کا مقصد ہی کیا تھا کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ کی فارمیشن میں ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ارکان جن کی تعداد زیادہ ہے ان کا عمل دخل ہوگا تو کس طرح کا آپ ڈسپینسیشن آف جسٹس کی بات کریں گے. بات ہے کہ عدلیہ ایک انڈیپینڈنٹ پلر ہے, اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے اور اسے خود اختیار ہے اپنی انٹرنل ورکنگ کا, اپنے رول میکنگ کا. جب تک وہ اس چیز کو جیلسلی سیف گارڈ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے کہ اس ملک میں پراپر طریقے سے انصاف ڈسپینسیٹ ہو سکے. جہاں تک ججز کی سلیکشن کا تعلق ہے, دیکھیں ججز کی سلیکشن کو پروسیس کو بڑا میٹیکولس ہونا چاہیے. دیکھیں اوور دا پیریڈ ججز, میں نہیں کہتا مطلب کسی پروسیس سے بھی کر لیں, مگر ججز سلیکٹ کرنا ایک بہت ڈیفیکلٹ پروسیس ہے. ڈیفیکلٹ اس سینس میں دیکھیں آپ نے بندے انٹیگریٹی کے بھی لانے ہیں. انٹیگریٹی ایک جگہ ہوگی, قابلیت ایک اور ڈفرینٹ کرائٹیریا. کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ بہت قابل وکیل ہوتے ہیں مگر ایز جج وہ نہیں اس طرح سے ایکسیل کر سکتے. تو ابھی جس طرح سے ہم نے یہ کیا ہے بیسیکلی یہ پروسیس میں اوور آل ایک گیو اینڈ ٹیک کا بنا لیا ہے. آپ نے مطلب کس طرح کا کرائٹیریا میچ ود کیا ہے, کیا ہے مطلب ایک آپ نے سی ویز تو لے لیں, آپ نے ایک بنڈل بھی بنا لیا کس کی کتنی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں. اب مطلب یہ بتا دیں کہ آپ نے 2 بندے سلیکٹ کر لیے, باقی جو آپ نے ڈیفر کیے ہیں کیا ان میں ڈیفیشنسیز تھی, کیا ان کی رپورٹڈ ججمنٹس میں کمزوری تھی, کیا ان کی ڈرافٹنگ سکل کم تھی. مطلب یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. جب آپ لائک وائز کمپیئر کر رہے ہیں پھر آپ اس پروسیس میں سے جس طرح سے چن لیا تو سال بعد ریکنفرمیشن کا کیا پروسیس ہوگا. تو مطلب یہ ساری چیزیں آپ ضرور رسپونڈ کریں. کیا سلیکشن کے معیار کے اوپر پی ٹی آئی اور کنسرنز ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کے جو 2 ابھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور جو ایلیویشنز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں افسر صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ باقاعدتاً اگر حکومت اپنی مرضی کے کوئی بندہ لگا رہی ہوتی یا کوئی ایسا بات ہوتا تو اس میں ابھی عزت مآب جج ہیں, انہوں نے اوتھ لیا, از جج آف دا ہائی کورٹ. وہ رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف وہ پروسیکیوٹر تھے. اب یہ تو نہیں الزام ہمیں ٹھہرا سکتے نا, ہم نے تو میرٹ دیکھنا ہے کہ وہ اگر تمام تر اس جس بنڈل کی یہ بات کر رہے ہیں جو رپورٹڈ ججمنٹس ہیں ان کی یا دیگر ان کے جو وہ پرفارما پہ انہوں نے تمام تر چیزیں ڈیٹیل سامنے رکھی ہے, ہی از گاٹ دی ایکسپیرینس, ہی از گاٹ دی ریپوٹیشن ایز ویل, کہ ان کی مطلب ایک اسٹیلر ریپوٹیشن ایز اے لائر اینڈ ایز ان ہز لیگل ایکیومن. آئی ایم شیور کہ ان کا زبردست لیگل ایکیومن ہے اور ایک زبردست ریپوٹیشن ہے. اب یہ اگر کہا جائے کہ صرف اس ایک چیز پہ تو پھر ہم ان کو اگر حکومت کے اوپر کوئی بدنیتی بنائی جا رہی ہے یا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا حکومت کے اوپر کسی بھی قسم کا میلیفائڈ یا بدنیتی کا کسی رتی برابر بھی کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہے, بیکاز ہم پھر ان کو لگاتے ہی نہ, کیونکہ یہ تو ان کی ویڈیو بھی چلی نا. آپ نے دیکھا 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ جو ہے اس جو القادر کیس ہے اس سے متعلق اس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس چیز کو. نہیں, میں یہ اگین یہ ایسا غلط ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے اور غلط طریقے سے جوڑا جا رہا ہے. جو دوسرے جج صاحب ہیں اعظم خان صاحب, وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے تھے, مطلب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے, تو کیا لوور جوڈیشری کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کی ایلیویشنز ہوں؟ وہ 20 سال جو ہے وہ جوڈیشری کے اور بھی نام تھے نا. تو وہی میں بیسیکلی دیکھیں نا, لائک کو لائک سے کمپیئر کریں گے. اگر ایک جج صاحب ہو گئے اور دوسرے اگر راجہ جواد عباسی آپ نہیں کنسیڈر کرتے تو آپ نے کیوں نہیں کنسیڈر کیا؟ کیا منٹس میں وہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے کمیٹی کے منٹس ہوں گے اور یہ تفصیل سامنے آنی چاہیے؟ بیکاز میں تو جے سی پی کا ممبر نہیں ہوں, لیکن جے سی پی کے جو ممبر ہیں, اور آئی ایم شیور کہ جے سی پی کے اپنے منٹس آف دا میٹنگز ہوتے ہیں اور یہ پاس پریکٹس بھی اسی طرح رہی ہے اور اس کی منٹس آف دا میٹنگ ہوں گے, لیکن وہ آئی ایم شیور کہ پبلک کے لیے, پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتے. وہ انٹرنل ان کے اپنی جو آنریبل ججز ہیں ان کی حد تک ہوتا ہے کہ میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا, کس کو کنسیڈر کیا, کس کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا, اور یہ بائی میجورٹی ووٹس ہوئے ہیں.
یہ دونوں جو ہیں یہ تھرو میجورٹی ووٹس ہوئے. باقی کیوں ڈیفر ہوئے, کیا معاملات ہیں, وہ اس کا آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ, بیکاز اس کی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو انٹرنلی ان کا اپنا جو معاملہ تھا, یا سب کو کنسیڈر کیا یا نہیں کیا یا ڈیفر کیا, تو جو تمام تر معاملات ہیں وہ ان کی اپنی منٹس آف دی میٹنگ میں ریکارڈ ہوتے ہیں. چلیں اب ہم ایک بریک ہیں, جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے. کچھ مختلف ہمیں رویے دیکھنے کو ملے. کل امریکی صدر نے حلف اٹھایا, ان کے مد مقابل بھی ان کے ساتھ نظر آئیں بیٹھی ہوئی, اور سابقہ صدر سے بھی وہ ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئے. ہمارے ہاں سیاسی مذاکرات کی بات تو چل رہی ہے, لیکن پارلیمان میں اس کا ماحول نظر نہیں آ رہا. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کل بڑی خصوصی دلچسپی پاکستان میں بھی رہتی ہے. امریکہ میں جب نئے صدر آتے ہیں اور ان کی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے, پاکستان سے سرکاری سطح پر وزیر داخلہ محسن نقوی شریک ہوئے تھے اس تقریب میں, اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی شریک تھے. تو ہم آپ کو وہ ویژولز جو آپ نے دیکھے ہوں گے کل ٹی وی پر, یہ ایک جمہوری رویے کی عکاسی ضرور کرتا ہے. امریکہ میں یقیناً ایک مختلف نظام ہے, وہاں پریزیڈنشل ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا سابق صدر جو بائیڈن اور امریکی جو نئے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ ہاتھ ملا رہے تھے. پھر ان کے مد مقابل کمالا ہیرس تھیں جو اس تقریب میں بھی ہمیں وہاں بیٹھی ہوئی نظر آئیں. تو اس چیز کو یقیناً پاکستان میں کچھ لوگ حیرت سے بھی دیکھتے ہیں اور سراہتے بھی ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن آج کل حکومت ہے, ایک طرف حکومتی اتحاد ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی ہے, وہ مذاکرات کی میز پر تو آئے ہیں, لیکن پارلیمان میں احتجاج کا ماحول ہے. آپ کو دکھاتے ہیں آج جب پرائم منسٹر شہباز شریف قومی اسمبلی آئے تو کس انداز میں احتجاج ہوا. وزیر قانون کی تقریر کے دوران بھی ایسا ہی ماحول تھا. Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. بڑے اچھے ایشو کی طرف توجہ یہ طرز احتجاج اپوزیشن کا عمومی طور پہ ہوتا ہے, لیکن جب مذاکرات چل رہے ہوں تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ عمیر نیائی صاحب, کو ایگزسٹ کرنے کا ہم نے ایک منظر دیکھا کل امریکہ سے, لیکن یہاں پر مذاکرات کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پھر پارلیمان میں بھی ماحول تو اچھا رکھا جائے پی ٹی آئی کی طرف سے. نہیں دیکھیں, ماحول تو پارلیمان میں بالکل اچھا رکھنے کی کوشش ہوتی ہے, مگر دیکھیں اوور دا پیریڈ اب جس طرح سے یہ سیشن سٹارٹ ہوا ہے, دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن کو وہ ڈیو رسپیکٹ ہی نہیں دی جا رہی. حالانکہ پہلے سابقہ پریکٹس اٹھا کے دیکھ لیں, شہباز شریف صاحب بھی تو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, مطلب ان کی گھنٹوں تقریر اگلوں نے سنی. بات ہے ادھر لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑا ہو جائے تو چیئر اس کو مائک ہی نہیں دیتی. جب مائک نہ دیں تو وہ اپنا موقف کس طرح سے کنوے کریں گے؟ کیا وہ خالی صرف پارلیمانی پروسیڈنگ اٹینڈ کرنے آئے, ایز وزٹر آئے ہوئے ہیں وہاں؟ تو جس وجہ سے جو ہے نا یہ پھر چیز ایگریویٹ ہوتی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا کہ ٹریجری سائڈ سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے. سیشن تو شروع ہوا, ابھی لگاتار دیکھ لیں پچھلے کتنے دنوں میں کورم کی وجہ سے ہاؤس ایڈجن ہوا. دیکھیں ہم چلیں احتجاج کریں, کیا گورنمنٹ بزنس کرنے میں سیریس تھی؟ کل کی اگر خالی اگزامپل اٹھا لیں, پیپلز پارٹی نے باقاعدہ بائیکاٹ کیا, سامنے نہیں آیا. اجلاس کیوں ایڈجن ہوا؟ پیپلز پارٹی کا ایک بندہ بھی ہال میں نہیں تھا, اور انہوں نے شرط کیا رکھی ہوئی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آئیں گے تو ہم آئیں گے, ادروائز ہم نہیں آئیں گے. اور آپ نے دیکھا انہوں نے پھر ان کی پریزنس انشور کرائی. یہ آج بیسیکلی عوام کے لیے تو نہیں آئے. دیکھیں کرم کا واقعہ ہوا, کیا آئے ہاؤس کو ایڈریس کیا؟ نہیں کیا. اور کتنے معاملات چیزیں گزرے. بیسیکلی تو یہ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہی ریڈنڈنٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ بند کمروں میں جو فیصلے ہو جائیں وہ عوام پہ بس امپوز ہو جائیں, اور پارلیمنٹ بس اسی لیے جو ہے نا چھوڑ دیں. مذاکرات کے حوالے سے آپ لوگوں پہ بھی یہی الزام ہے. میں پہلے بیرسٹر صاحب آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی, یہ مذاکرات کے پروسیس میں آپ کا صاف انکار ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, یا اگلی ملاقات میں ہم دیکھیں گے اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ؟ دیکھیں افسر صاحبہ, ابھی حتمی طور پہ تو کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ہمارے 7 اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو اتحادی ہیں ہمارے. اب وہ اپنی لیڈرشپ اینڈ آبویسلی لیگل اوپینینز لیں گے اپنی لیگل ٹیم سے, اینڈ دین ویل آل آبویسلی کم ٹوگیدر اینڈ ویل ڈسکس دس. ہمارا اپنا ایک پروسیس جاری و ساری ہے, ہماری اپنی پارٹی کا, نون لیگ کا کیا اوپینین ہے جوڈیشل؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے, میں اس میں بڑا کلیئر ہوں, واضح ہوں کہ کوئی امر مانے نہیں ہے اور کوئی قدغن نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کے حوالے سے. البتہ جو اس کے ٹی او آرز ہیں وہ حکومت نے طے کرنے ہوتے ہیں, اور جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کا پیروگیٹو بھی حکومت کے پاس ہوتا ہے. اب یہ اپنے طے انہوں نے دے دیے. ممبران کے نام پہ اتفاق کے رائے یا بات چیت ہو سکتی ہے, یا وہ بھی آپ دیکھیں ٹی او آرز تو پہلے ڈیسائیڈ ہوں گے, پھر ممبران کا تو اگلا پروسیجر ہے نا. مطلب یہاں پہ تو یہی طے نہیں ہوا. لیکن اگین وی ڈونٹ وانٹ ٹو کاسٹ اسپرشنز
اور ہم اس پروسیس میں جو عدالت میں کیسز چل رہے ہیں ہم اس پہ کوئی اثر انداز بھی نہیں ہونا چاہتے, جو 9 مئی کے حوالے سے چل رہے ہیں, جو 26 نومبر کے حوالے سے چل رہے ہیں کیسز. اب یہ تو سیدھا انہوں نے وہ پارٹ بی ان کو کہے نا پڑھ دیں. میں آپ کے شو میں اگر ابھی پارٹ بی پڑھ دوں تو کس طرح اوپنلی ایک NRO مانگا, ابھی بھی لسٹ نہیں دی گئی ہے. کس چیز کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں NRO کے ساتھ جو ان کے مطابق؟ دیکھیں جی, انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف کالز اپون دا فیڈرل گورنمنٹ, سندھ کی حکومت, پنجاب کی حکومت, بلوچستان کی حکومت کے لوگوں کی بیلیں ہونے دیں, لوگوں کی زمان کی مخالفت نہ کریں. اسی طرح ان کی جو کنوکشنز ہوئی ہیں ان کو سیٹ اسائڈ ہونے دیں یا ان کو سسپینڈ ہونے دیں. آف دوز انڈیویجولز آئیڈینٹیفائڈ بائی پاکستان تحریک انصاف, لسٹ کوئی بھی نہیں آئی. اینڈ انٹرسٹنگلی جب کیسز کا بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ May 9th as well as 26 November as well as any other case کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے کسی اور پولیٹیکل جلسے کے حوالے سے یا any other event اگر وہ کسی چیز میں بھی انوالوڈ ہیں تو اس میں حائل نہ ہو. تو یہ لیکن اس میں کیا حرج ہوگا اگر اسپیسیفک آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو پورے ملک میں کیسز درج ہیں, تو تمام صوبائی حکومتوں کو 26 نومبر کے تھے افسر صاحبہ 34 لوگوں کی لسٹ یہ انہوں نے پھر بالآخر بنائی, اور وہ 34 لوگوں میں ان کی ویڈیوز منظر یہاں پہ آ چکی ہیں. I can share those with you. They are saying کہ we were arrested for 2 days and then we were released. اب وہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اریسٹ ہیں, ہم ریلیز ہو گئے, ہمیں اریسٹ نہیں, کئیوں نے کہا ہمیں اریسٹ نہیں کیے گا. ہم کہاں پہ گمشدہ ہیں؟ ہم تو گمشدہ نہیں. آپ لوگوں نے جو لسٹ فراہم نہیں کی اس نے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں. سو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کے کانکریٹ ایویڈنس جو ٹی وی پہ بھی آتا, بحث کا بند ہوتی اس کے اوپر کہ یہ نام ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ بالکل ٹھیک بات ہے جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا. اگر جو ان کا موقف ہے, ان کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہو نا, پھر تو یہ سوال بنتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم ان دی فرسٹ پلیس اسٹک ہوئے ہیں. ان کی پارٹی میں جو عمومی رائے یہی ہے کہ کمیشن بن نہیں سکتا, اور اشاروں کناروں سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی کہ نہیں جی یہ تو پاس اینڈ کروس ٹرانزیکشن ہے, ٹرائل ہو گئی, نہیں ہوئے گا. جب کمیشن ہی نہیں ہوئے گا تو ٹی او آرز تو سبسیکوینٹ بات ہے, اور جو لسٹ ہے وہ تو اس سے بھی بعد کی بات ہے. ہم تو اسٹیج پہ نہیں پہنچ رہے, یہ تو پہلے اسٹیج پہ ہی جو ہے نا فل سٹاپ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا مجبوری ہے, کیا مطلب یہ کہیں سے کوئرس ہو رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, جس وجہ سے ان کے ہاتھ بندے نظر آ رہے ہیں. مجبوری تو بظاہر لگتا ہے کوئی نہیں. اس دن بیرسٹر گوہر صاحب نے وہ جو سیکیورٹی سے سائیڈ لائنز کی ملاقات ہے اس کو بھی ایک بڑے پر امید نظر آئے اس کے بعد, تو وہاں سے تو لگتا ہے کہ کوئی ان لوگوں کے لیے مگر ان کا کانڈکٹ نہیں شو کر رہا. کیونکہ ورنہ تو دیکھیں اگر 7 دن دیے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم آخری گھنٹے میں یا آخری منٹ میں انکار کریں, کہ اس سے پہلے بھی اگر انکار کرنا ہے پہلے کر دیں. 9 مئی کے واقعات پہ بیرسٹر عقیل صاحب آپ لوگوں نے ہر جملے کے ساتھ ایک حوالہ دیا امریکہ میں کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والوں کے حوالے سے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے, انہوں نے تقریباً یہ 1600 لوگ ہیں جن کو انہوں نے معافی دے دی ہے. تو اب آپ ابھی بھی اس آرگیومنٹ کا استعمال کریں گے 9 مئی کے؟ ہم نے تو کیا ہے, ہم نے تو کہا ہے کہ جو 14 سال 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی ہے اس میں صدر پاکستان معافی دے سکتے ہیں, ان کو مرسی پٹیشن کر دیں, ان سے معافی کی اپیل کر دیں عمران خان صاحب. یہ اب صدر پاکستان ہی مجاز اتھارٹی ہے آفٹر exhausting all the legal forums جو آپ نے کرنے ہیں. اس میں ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, اس کے بعد تو پھر صدر پاکستان ہی رہ جاتے ہیں. تو ہم نے کہا پہلے ہی آپشن کر لیں آپ, ایکسرسائز if you want to go down. لیکن وہ آپ لوگوں نے حوالہ دیا نا کہ ان کا نظام انصاف کس طرح کام کیا اور فوری طور پہ ان کو سزائیں دی گئی, تو اسی انداز میں معافی بھی دے دی گئی. تو سوچنے کا مقام ہمارے لیے بھی ہے. آپ سب کل کو حکومتیں بدلتے ہوئے وقت تو نہیں لگتا. 9 مئی کے کچھ ملزمان کی مرسی پٹیشنز آئیں یا اپیلز پٹیشنز, جو بھی کورٹ آف اپیل کا جو پروسیجر تھا ان کا, اس حوالے سے وہاں پہ ان کو معافی وہ 2 سال تک کی سزاؤں والے تھے جن کا ایک حصہ معافی تو دی گئی نا. وہ یہ تو پروسیجر امریکہ سے پہلے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان نے کر کے دکھا دیا. یہ 2 مختلف چیزیں دیکھیں. ایک تو انہوں نے بات کی پریزیڈینشل پارڈن کی, ٹھیک ہے. عارف علوی صاحب ہمارے پارٹی کے تھے, ٹھیک ہے. اس وقت کیا یہ کنوکشنز نہیں تھی خان کی؟ دیکھیں عمران خان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ سسٹم سے گزر کے آ رہے ہیں. آگے القادر کی اپیل انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں میں فائل ہو جائے گی, سسپینشن آف سینٹنس کی ساتھ ہوگی درخواست. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں عدالتوں سے امید ہے اسی پروسیس سے آئیں گے. جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ملٹری کورٹ کی سزاؤں والی جی مرسی پٹیشن کی, دیکھیں ایک فورم ہے جس کے پاس ابھی جورسڈکشن ہی ڈسپیوٹڈ ہے, جس کے پاس جورسڈکشن ہی نہیں ہے. وہاں اگر وہ کوئی کسی کی اپیل یا پارڈن کسی کو گرانٹ کر دیتے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے جب تک یہ کوشچن ابھی سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا. سپریم کورٹ کل کو کہہ دیتی ہے کہ جی یہ ٹرائل کر ہی نہیں سکتے, تو ان سینٹینسز تو ختم ہوں گی, یہ لوگ کدھر جائیں گے؟
یہ ATC کی FIRs کے ملزمان ہیں, انہوں نے ATC کا ٹرائل فیس کرنا ہے, ان کا تو نارمل کورس ہی وہ ہے جو بنیادی طور پہ ہونا ہی ان کا ٹرائل ان دا فرسٹ پلیس ATC میں چاہیے تھا. تو یہ جو انہیں 1.5 سال قید میں رکھا, یہ کدھر جائے گا؟ یہ تو ہمارے 382B کا اگر سزا ہو جاتی تو وہ تو فائدہ ان کو ملے گا. 382 اگر سزا ہو جاتی ہے دیکھیں, ابھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ معاملہ سبجوڈس ہے اور یہ ہونا تھا ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف ون آف دی آگسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ, وہ نہیں ٹیک اپ ہو سکا. اب جب بھی وہ فکس ہوگا ملٹری ٹرائلز کے اوپر جو پٹیشن ہے ICA ہے تو وہ ٹیک اپ ہوگی, تو پھر یہ معاملہ ونس اینڈ فار. اور جو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اس کا مستقبل کیا ہوگا, اب یہ ایک موضوع بنا ہوا ہے. برطانوی عدالت کے فیصلے کے 1-2 شقوں کا حوالہ اچانک سے سامنے آیا سوشل میڈیا کے ذریعے, وہ بھی بنا ہوا ہے. تو بیرسٹر عقیل صاحب, اب سب یہ پوچھتے ہیں, ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ بھی تک واضح نہیں کہ پیسہ واقعی حکومت کا تھا جو برطانویوں نے واپس پاکستان کو دیا. نہیں, وہ اب اس کی ایک اور بات اس کلیریفیکیشن فیصلے میں کہی گئی کہ شہزاد اکبر اور NCA کے درمیان کیا کمیونیکیشن ہوتی رہی, اس کا ریکارڈ غائب ہے. کیسے آپ آگے دفاع کیا جائے گا آپ لوگوں کی طرف سے؟ بالکل یہ غائب ہے, کیونکہ وہ جب گئے ہیں تو واقعتاً وہ ARU کا سارا ریکارڈ اٹھا کے لے کے گئے ہیں. کچھ چیزیں جو کابینہ کے پاس, جس طرح وہ ایک نوٹ تھا وہ بالکل کابینہ کے پاس ہے, دیگر کچھ چیزیں ضرور ہیں آرکائیوز میں ہیں. لیکن ایک بات میں یہ آپ کو ضرور کہوں کہ اب تو ایک پاکستانی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ریچ آؤٹ کیا NCA کو, انہوں نے اسٹیٹمنٹ مانگی NCA سے, اور وہ وائڈلی رپورٹڈ ہے میڈیا پہ بھی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ای میل جب کیا کہ کیا آیا کہ یہ پیسے سپریم کورٹ میں آنے تھے یا اسٹیٹ آف پاکستان سے, تو وہاں سے کلیئر کٹ NCA کا 2 ٹوک موقف ہے کہ ہم نے اسٹیٹ آف پاکستان کو بھیجے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایون کہ سپریم کورٹ میں بھی جمع ہو گئے تھے یہ پیسے جب گئے, تو اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی لکھا اور یہ توجہ جو ہے اس طرف بھی دلوائی کہ کیوں نہ اس خفیہ معاہدے کو پبلک کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کو, میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اس معاہدے کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی. پہلی بات یہ کہ یہ تو ان سے پوچھیں کہ کابینہ کے ان کے ممبران جب اعتراض اٹھایا, کیا ان کو کوئرس کیا گیا, کیا ان کو انڈر ڈیوریس یا انڈر تھریٹ جو ہے ان سے وہ اپروول کروایا گیا, اس میں ایسی کیا چیز تھی کہ یہ جو چھپائی جا رہی تھی. ناٹ اونلی دیٹ, افسر صاحبہ میں بسادہ احترام یہ بھی ضرور کہوں گا کہ کسی پرائیویٹ انڈیویجول کا کوئی بھی ایسا معاملہ کابینہ میں لانے کی ضرورت ہی کیا پڑی, اور پھر اس سے پہلے پیسے جب آ چکے تھے کابینہ کا اپروول بعد میں لیا گیا. اور اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, ایک تو NDA کیا اور اس کے علاوہ وہ زمین بھی لی اور وہ پھر ٹرسٹ کا قانون بھی چینج کیا. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ 6 مہینے کے within 6 months they had to re-register that trust. It was never registered. نیائی صاحب, اب یہ کیونکہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارا موضوع رہے گا کہ کن گراؤنڈز پہ آپ کس انداز میں آپ لوگ عدالت میں اس کو لے کے جائیں گے, اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کابینہ میں آیا معاملہ, تو اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ حکومت اور یہ NCA کے درمیان تھا. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیویجولز کا معاملہ تھا, تو یہ کیا خفیہ معاہدہ تھا؟ یہ تو اب آپ لوگوں کو جواب کہیں نہ کہیں تو اس پہ دینا پڑے گا. اسٹینڈرڈ جنرل جس طرح کے بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں, ہر ایگریمنٹ میں کانفیڈینشیلٹی کلاز ہوتی ہے. آپ کوئی بھی ایگریمنٹ دنیا جہان کا اٹھا لیں, بات ہے کہ آج عمران خان کی کیبنٹ تو نہیں بیٹھی نا, آج شہباز شریف کی کیبنٹ بیٹھی ہے, کل صبح میٹنگ کال کر لیں, اس ایگریمنٹ پہ ڈسکشن رکھیں اور اس کو پبلک کر دیں, اور یا پبلک نہیں کرتے لمیٹڈ پرپزز کے لیے اسے کر دیں تاکہ آگے عدالت میں آ سکے. بات ہے کہ ہم ایز ایڈیشنل ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں, اپنی بونافائیڈی یہ شو کر دیں. بات ہے کہ ایک چیز ہی نہیں ہے, بات ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے ڈاٹس ملانے کی کوشش کی ہے جن کا وجود ہی نہیں ہے. ایگریمنٹ سامنے آ جائے گا, سارا فریم ورک سامنے آ جائے گا. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ARU کا ریکارڈ غائب ہو گیا. بات ہے کہ ایک گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ ہے, وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں تو ہونا نہیں ہے. اگر سمری چلتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ جاتی ہے, وہ لاء ڈپارٹمنٹ میں آئی ہوگی, دوسری تیسری ہر جگہ پہ نوٹنگز ہوتی ہیں, تو ساری چیزوں کو کنیکٹ کریں, جو جس حد تک رسپانسبل ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. مگر بات ہے کہ اس کو آپ بلینکٹ کر دیں کہ جی نہیں ہے کہ جی یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا یا اس طرح سے ہے کہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن نہیں, تو آپ کو اسٹیبلش تو کرنا پڑے گا نا. آپ نے پریس ریلیز تک نہیں لگائی, جس پریس ریلیز پہ ریلائی کر رہے ہیں, جس پہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان. میں اب دونوں طرف بہت تضاد ہے اس معاملے کے اوپر, لیکن اب ہم آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے. بیرسٹر عمیر نیائی صاحب اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. مذاکرات کے حوالے سے تو جوڈیشل کمیشن کی بات پہ ابھی تک ڈیڈ لاک نظر آتا ہے, لیکن ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. واپس آئیں گے تو بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد پاک امریکہ تعلقات کا مستقبل اور ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے کو غیر اہم سمجھنا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دنیا کے لیے کیسا ثابت ہوگا. شارٹ بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार का आगाज़ हो गया है और नए अमरीकी सदर ने पहले ही दिन बाइडन दौर में जारी करदा तकरीबन 80 सदारती हुक्मनामों को मनसूख कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैपिटल हिल हमले में मुलविस तकरीबन 1600 अफराद को सदारती तौर पर माफ़ी दे दी, जिसका वादा उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम में किया था। अब दूसरा जो अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसके जरिए अमरीका एक बार फिर पेरिस माहौलियाती मुआहदे से दस्तबरदार हो गया है, जिसके तहत अमेरिका समेत 187 ममालिक ने ग्रीन गैसेस की इमिशंस को रोकने के लिए रोककर आलमी दर्जा हरारत को तकरीबन 2 डिग्री से नीचे लाने के ऊपर इत्तफाक राय किया था। उससे भी दस्तबरदार हुआ है अमेरिका और ये उनकी एक दरीना पोजीशन रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप का माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन मसले को अहम न समझना कैसा साबित होगा दुनिया के लिए। और अब ये भी आपको बताते चले कि डॉन मीडिया ग्रुप की तरफ से इस अहम मसले पर ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से आगाही मुहिम चलाई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस मुहिम का हिस्सा बन चुका है और इस हवाले से जल्द ही एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जा रही है। डॉन पर प्रोग्राम्स भी होंगे, तो इसको हम एक खसूसी मौजू बनाएंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तकबिल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर बराए अमरीका और साबिक वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहिबा आपके वक्त के लिए। आज मीडिया आपसे इस मौजू से मुतालिक बात कर रहा है, मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तो आप बात कर चुकी हैं। हमारा कुछ कोशिश होगी मुख्तलिफ हो, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तकबिल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम एक तरफ तो देख रहे हैं पाकिस्तान की सरकार का अब तक जो मौक़िफ़ है उसी हवाले से है कि जो भी अब अमेरिका की पॉलिसी होगी उससे मुताबिकत रखते हुए हमारी भी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, उस एतबार से ही देखा जाएगा इन मामलात को। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारा तबसरा इस एतबार से भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के करीब समझे जाने वाली शख्सियात हों या फिर उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाला पहला नाम ही अगर देखा जाए तो वो मार्को रूबियो का है, जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो आपकी नज़र में जो पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी है उसी के तहत चला जाए आगे अमेरिका के साथ, या आप समझती हैं लॉबिंग के एतबार से भी या फिर अपनी सरगर्मी के एतबार से भी हमें एक मुख्तलिफ अप्रोच अपनानी होगी नई अमेरिकी हुकूमत के साथ? जी जी, बहुत शुक्रिया बेटा। देखिए, मुझे नहीं पता इस वक्त पॉलिसी क्या है, आप मुझे बताएं है क्या। बस वो रद्द अमल की पॉलिसी है, रिस्पांस देने की पॉलिसी है, तो वो तो एक एज सच कोई ख़ास पॉलिसी नहीं होती। अगर आपने एंगेज करना है किसी मुल्क को, जो भी उनका रवैया है, आपको सोचना पड़ेगा कि आप ये रवैया यहाँ तक पहुँचा क्यों, हमने ये होने क्यों दिया और हम इसमें कितना कुछ कर भी सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में ही नहीं होता, वो रवैये मतलब सख्त हो जाते हैं, सर्दमहरी का शिकार हो जाते हैं, ऐसी बातें भी होती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो भी ट्रांजिशन होता है उसमें एक नई पहल करने की भी अपॉर्चुनिटी और मौका होता है। और सब देख रहे थे 2 महीने का ट्रांजिशन होता है, सब देख रहे थे ये इलेक्शन हो चुका है और सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की का रुझान किस तरफ था, कि अमेरिका को अंदरून जाने की कोशिश थी, की बात की गई थी बार बार। तो आप टैरिफ ट्रेड की बात की गई, तो भाई आप बार बार हम कहते हैं ना कि हम जियो इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं। भाई जियो इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो आपके ट्रेड डेस्क और आपके इकोनॉमिक डेस्क मुस्तहकम क्यों नहीं है, अग्रेसिव क्यों नहीं है, आपकी बिजनेस काउंसिल्स क्या कर रही हैं, आपने कोई ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया, आपकी पब्लिक डिप्लोमेसी क्या, आपने सुना है कुछ इसके बारे में? नहीं। तो मतलब आपके पास असासे हैं वहाँ पे, आपके पास बहुत बड़ी एम्बेसी की बिल्डिंग है। तो मैं समझती हूँ वक्त आ गया है कि बजाय इसके कि आप रद्द अमल दें और हम इस परेशानी में बैठे रहे कि फलां की सख्त व्यू है पाकिस्तान के बारे में, आप अपनी डिप्लोमेसी करें और बग़ैर मतलब झिझके। आखिर हम देखिए ट्रेड पार्टनर है अमेरिका सबसे ज़्यादा, आपका सरप्लस में वहीं हुजूम रहता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि टैरिफ्स लगने से पहले आप एक्टिव वहाँ एक डिप्लोमेसी शुरू करें, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें और इन अ पॉजिटिव वे, यानी कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप हर चीज़ बिल्कुल सिक्योरिटी के ज़ाविये से देखें। वो भी होगा क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से उनको कुछ खदशात ना हो और फिर वो आपके दरवाजे पर वो बातें ठहराएं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मुहतात रहना होगा और इसका कोई मुतबादिल नहीं होता। हमें पॉलिसी में, सफारतकारी में 2025 के लिए कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट और डिप्लोमेसी में जान डालनी होगी
اور میری رائے ہوگی کہ مطلب ہاں پاکستان بزنس کاؤنسل، امریکن بزنس کاؤنسل ہے، آپ فوراً ان کے ساتھ، وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں، ٹریڈ فیئر آرگنائز کریں، کام کرتے رہیں، اپنی جو بھی جسے کہتے ہیں ویلیو چین میں آپ کی جو بھی اس وقت بنتی ہے حیثیت، اس کو بڑھائیں. دوسرے ملک میں کبھی کبھی ہمیں کرنا پڑتا تھا، جو بھی کرنا ہے it's time for us to understand کہ دیکھیے پالیسیز کاغذ سے جب نکلتی ہیں تو ان کو یقینی بنانے میں بہت کام کرنا پڑتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ سالوں سے یہ تھا کہ ایک رجحان تھا کہ پینٹاگون ہی سب کچھ طے کرتا تھا پاکستان کے حوالے سے، لیکن ایسا نہیں ہے. وائٹ ہاؤس کا بہت ہاتھ ہوتا تھا اس میں، کانگریس کے ساتھ آپ انگیج کر سکتے ہیں، اور ہر چیز نیگیٹو ڈپلومیسی نہیں ہوتی. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. اب اگر ریئلسٹکلی بھی بات کریں، یہ بھی ایک ٹاپک آف ڈسکشن رہا کہ ٹرمپ کی ترجیحات میں پاکستان کہاں پر ہوگا. ان کے پچھلے دور کو آپ نے آبزرو کیا ہے، آپ دیکھا ہم نے کہ اس میں افغانستان سے امریکی انخلا بھی ہوا. پھر انہوں نے پچھلی بار صدارت سنبھالنے کے بعد پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کو دیے گئے فنڈز کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا تھا. تو ریئلسٹکلی شہری صاحبہ، آپ کی نظر میں پاکستان ان کی ترجیحات میں شامل ہوگا کہیں نہ کہیں؟ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ نہیں، اب آپ ریڈر پہ نہیں ہیں نا ان کے لیے. انہوں نے اس وقت پورے ایشیا کو بلکہ پوری دنیا کو اس وقت وہ چین کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. پہلے پاکستان کو افغانستان کی لینس کے تھرو دیکھتے تھے، اب چین ہو گیا ہے. اور اس زاویے میں دیکھیے صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ایک بائی پارٹیزان ان کے پاس ایک کنسنسس ہے. اس میں شراکت رائے دونوں سائیڈ رکھتے ہیں. 19-20 کا شاید فرق ہوگا. یہ ٹیرفز کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کی. وہ یہ گلوبل ڈی کپلنگ میں بھی نمایاں ہے. تو دیکھیے ان چیزوں کے لیے آپ کو تیاری پکڑنی پڑتی ہے. اگر مشکل وقت بھی آ رہا ہے اس کے لیے بھی تیاری ہونی چاہیے نا. آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں ٹائٹلی کسی ڈبے میں بند کر دیا گیا. نہیں، آپ ایک بڑے نیوکلیر ملک ہو، آپ کی تجارت بہت سب سے زیادہ وہاں نمایاں ہے. پاکستان کے لیے امریکہ از امپورٹنٹ دیٹ وے. اور آپ کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ انگیج نہ کریں. آپ چین سے بے شک گرم جوشی اور پہلی دوستی رکھیں، مگر آپ کو انہوں نے کبھی نہیں کہا، بلکہ اس کے برعکس کہا کہ بھئی آپ انگیج کریں. آپ کے IMF اور ساری چیزیں، ورلڈ بینک، جتنے بھی MDBs ہیں، تو وہ تو ان کی کنجی اکثر و بیشتر واشنگٹن کے پاس ہوتی ہے. اب یہ نہ ہو جائے کہ ایسا وقت آئے کہ وہ آپ کو نوٹس ہی نہ کریں اور آپ ایسی جگہ میں پہنچ جائیں کہ وہ ہندوستان کو اپنا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بناتے بناتے اتنا آگے نکل جائیں کہ پاکستان کا نام بھول جائیں اور صرف ایک منفی طور پہ آپ کو نوٹس کریں. آپ نے اپنی جی اور اب وہ موضوع بھی میں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے. موسمیاتی تبدیلی، اور ڈان گروپ کی طرف سے بھی بریتھ پاکستان کے نام سے اس حوالے سے ایک مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے. تو اس پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے وہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں شہری صاحبہ، ایک طرف پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک بھی جو ہیں وہ اب توجہ دے رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، سرکاری سطح کے اوپر بھی اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑا دیرینہ ان کا موقف رہا ہے. وہ اس مسئلے کو اتنا اہم نہیں سمجھتے ہیں اور پیرس معاہدے سے بھی دستبردار ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک گلوبل کاز ہے جس کی طرف ہم بہت آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے توجہ کے اعتبار سے، اس کو افیکٹ کرے گا امریکی صدر کا یہ موقف؟ جی ظاہر ہے امریکہ کو بخار ہوتا ہے تو پوری دنیا چھینکتی ہے. ایک تو پاکستان خود کنفیوژن سے نکلے، ٹھیک ہے، ہم باہر جانے کے بجائے، ٹھیک ہے ہم ایک ملٹی لیٹرلزم سے امریکہ کی ایک ریٹریٹ تو ہو گئی، انہوں نے WHO سے بھی نکلنے کی بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہے. تو یہ ایک بڑا ٹرانزیشن امریکہ کے لیے پلان کر رہے ہیں. یہ ان کا ویژن رہا ہے، یہ ان کا ویو. آپ کو یاد ہو پہلے کیوٹو پروٹوکول سے بھی نکلے تھے جو ایک بہت بڑا ماحولیاتی معاہدہ تھا دنیا کا. لیکن اتنا تو ایسا تو نہیں ہوا نا کہ دنیا کی ملٹی لیٹرل ٹریٹیز یا کانفرنس آف پارٹیز رک گئیں. کلائمیٹ کانفرنسز چلتی رہیں. اب وہ بھی دیکھیں گے آفٹر وائل کہ چین ایک الیکٹرک سٹیٹ بنتا جا رہا ہے. ان کا بہت اگریسو ویژن ہے. مثلاً
فار کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ، کیونکہ ان کے یہاں پولوشن ہو گیا تھا، وہ خود ایمیٹر بن گئے تھے بڑے، مگر انہوں نے ابھی چائنا ایٹ 75 کے ویژن میں پورا سسٹینیبلٹی کا لینس اور زاویہ ڈال دیا، فلٹر ڈال دیا، ہر چیز اس کے تھرو ہوگی. تو پھر وہ مطلب سیمی کنڈکٹر جنگ کرتے کرتے دیکھیں گے کہ دوسرے ممالک یورپ بھی لیڈ کر رہے ہیں رینیوبل انرجی میں. تو ٹھیک ہے، پھر امریکہ اپنے فیصلے ضرور کرے، ہر ملک کو اپنے فیصلے کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن ہمیں اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہم ماحولیاتی ایکشن سے جو ہم نے خود لینے ہیں اپنے ملک کے اندر لینے ہیں اس سے رک جائیں. کیونکہ ویسے بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں، دیکھیے ملٹی لیٹرلزم بہت ضروری ہے ہم جیسے ممالک کے لیے، لیکن وہاں جب تبدیلی آئے گی تو آئے گی، تب تک آپ اپنا کام کریں. تو ڈان اگر کہہ رہا ہے کہ سانس لینا ہے تو آپ نے اپنے ایکشن ضرور اس کے لیے لینے ہیں، اور وہ وضاحت کے ساتھ ہم سٹیپ بائی سٹیپ لے سکتے ہیں. تب تک انشاءاللہ ملٹی لیٹرلزم چینج ہوگی. لیکن مجھے ویسے بھی ابھی COP 29 سے ہم واپس آئے تو وہاں کیا ہو گیا تھا، کسی کے ہونے نہ ہونے سے کیا ہو گیا تھا؟ آپ کی گلوبل وارمنگ اوپر جا رہی تھی 29 کانفرنسز کے بعد، اتنے معاہدوں کے بعد، اور آپ کے ایمیشنز اوپر جا رہے تھے. تو اس وقت ہی میں نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے مطالبے کرنے ہوں گے، بے شک سفارتی سطح پہ اگریسولی انگیج رہیں، لیکن آپ گھر پہ اپنا اگر آگ لگ رہی ہے اتنی گرمائش سے تو آپ بھی اپنے آپ کے لیے نجات دہندہ بنے. رائٹ، ہمیں اپنے لیے توجہ رکھنی ہی ہوگی. اس کے اوپر بہت بہت شکریہ. شہری رحمان صاحبہ موجود تھیں. ڈان گروپ کی طرف سے بریتھ پاکستان کے نام سے یہ جو مہم ہے، آگہی مہم، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ڈان پر اس پہ خصوصی پروگرامز آپ دیکھ سکیں گے. شہری رحمان صاحبہ نے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات کی اور نئے دور کے مختلف تقاضوں کے اعتبار سے انگیجمنٹ کے اوپر آپ نے زور دیا. آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ.